السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں ابو زرارہ شہزاد بن الیاس الفیصل اسلامک لائبریری ڈسکا سے۔ جیسا کہ ہم کچھ دن پہلے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک لمبی نشست بھی کریں گے، تو آج اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ کچھ سوالات بھی آئے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اس نشست کے اندر وہ سوالات بھی پوچھیں گے۔ یعنی میری مراد ہے کہ حافظ محمد عباس سلفی حافظ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بلایا تھا پہلے بھی، اور مختلف امراض کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا، روحانی علاج، تو کافی وہ کلپ وائرل ہوئے، لوگوں نے وقتاً فوقتاً مجھ سے وہ کلپ منگوائے بھی تھے۔ تو آج ہم نے ان سے ٹائم لیا ہوا تھا، تو کچھ سوالات آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ سوالات ہم ان سے کریں گے، وہ ان سے جواب لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ سنائیں۔ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ سب بالکل خیر خیریت ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے کچھ آپ سے باتیں کی تھی، جی وہ آپ نے کو روحانی وظائف بتائے تھے ہمیں، جی تو وہ ہم نے یوٹیوب کے اوپر ہی اپلوڈ کیے، الحمدللہ، اور فیس بک کے اوپر ہی اپلوڈ کیے، جی الحمدللہ، اور میسنجر کے اوپر بھی اپلوڈ کیے، جی تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، الحمدللہ، اور اس کا بہت زیادہ ہمیں رسپانس ملا ہے کہ بھائی آپ اس جو یہ کوئی نشست لمبی کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج میں نے ایک دی بھی تھی، وہ اس کے اوپر ایک پوسٹ بھی دی تھی کہ اگر کسی کے سوالات ہیں تو وہ بھیج دیں۔ جی ٹائم کم تھا، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کافی سوالات مجھے آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی سعودی عرب سے بھی آئے ہیں، کوئی کویت سے بھی آئے ہیں، کوئی دبئی سے بھی آئے ہیں، پاکستان سے بھی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ سے کو تجربات کی باتیں بھی پوچھیں گے، جی ضرور، اور بیچ بیچ میں آپ سے انشاءاللہ سوالوں کے جواب بھی پوچھیں گے۔ جی ضرور، انشاءاللہ۔ تو آپ سب یہ اکثر جیسے کہا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جن وغیرہ اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اصل تو سب سے بات یہ پہلی ہے کہ جو انسان کے ساتھ بیتا ہو نا اسے بتاؤ۔ بالکل، یہ تو صحیح بات ہے۔ بات کر دینی آسان ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنا اور ہوتا ہے۔ میرے پاس جب میں نے یہ شروع کیا تھا نا یہ دم سیکھنا، یہ کوئی شوق سے نہیں سیکھا۔ ہمارے گھر یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ ہم لوگوں کے پاس گئے، جنات کے بارے میں کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے۔ آخرکار اللہ سے بہت زیادہ میں نے 2 سال تک دعا کرتا رہا تھا۔ میں نے پھر دعا کہ اللہ نے میرا سبب پیدا کیا، میرے استاد محترم اللہ پاک ان کو تندرستی صحت دے، صحت والی زندگی دے۔ ان کا میں اکیلا ہی شاگرد ہوں۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو میں خود اس مرض میں مبتلا تھا، میری سسٹر تھی، میں خود بھی تھا۔ تو جب انہوں نے دم کرنا شروع کیا نا، تو میرے سسٹر کو بٹھا دوں کا شاگرد ہے، وہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، تو اس کو سمجھ نہ آئی۔ وہ کہتا ہے شاہ صاحب کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے پیچھے جو ہے میں خود دم کرتا ہوں۔ انہوں نے دم کیا، جو دم کیا اللہ پاک نے حکم کے ان کا سلسلہ سامنے آیا۔ پھر جو معاملات ہوئے تھے نا، تو ہمارے سے انہوں نے خود سارا بتایا کہ فلاں یہ معاملہ، یہ جنات یہ تنگ کرتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ الحمدللہ ہمارا صحیح طریقے سے مسنون طریقے سے علاج شروع ہوا۔ پھر ہم نے علاج کیا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ باقی بات کر دینا یہ فراڈ ہے، یہ ان کو نہیں پتہ، یہ ان کو اللہ سے استغفار کرنے، دعا کرو۔ یہ معاملہ کسی ان کے ساتھ نہ ہو جو مذاق کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے پوچھے بیچاروں کے حال، کیونکہ بچیاں، جوان بچیاں اٹھائے پھر رہے ہیں، فراڈیے مل رہے ہیں۔ میرے پاس ایسے پیچھے جو ایک آدمی ہے، اس کی بیٹی کو میدے میں اتنی زیادہ تکلیف تھی، اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ بیچارہ بڑا پریشان تھا۔ میں نے ایک علاج یہاں ڈسکا میں کیا تھا، وہ لے کر آیا۔ جب اس بچی کو میں نے دم کیا نا، اس پر ایک جن حاضر ہوا، تو وہ کہہ رہی کہ اس کے ساتھ وہ کہہ رہے مجھے ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے جس نے میرے میدے کو پکڑا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کتنے عرصہ ہو گیا اس کو پکڑو، کبھی میں ٹانگ سے پکڑ لیتی ہوں، کبھی کئی چیز سے۔ آج اس کے میں نے میدے سے پکڑ کو 7 دن ہو گئے، اس کو تکلیف نہیں ختم ہو رہی تھی۔ جب وہ جن کو پکڑا اس کو ختم کیا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہاں دیکھو قرآن اور حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ، اگر جادو جنات یا ایسا معاملہ تو فلک اور ناس نہ اتر دی۔ بالکل صحیح بات۔ اگر یہ انہوں نے علاج بنایا ہے، اگر آپ کسی کو علاج نہیں نہ بتا سکتے تو کسی کے مذاق میں نہ اڑایا ہے، ان کو بتائیں ہاں بھائی اچھے طریقے سے بتائیں۔ سورۃ فلک ناس ہے، مسنون دعائیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجرب،
ایک ہوتا ہے مسنون. مجرب ہم اسے کہتے ہیں جو قرآن پاک سے ہم اپنے تجربے سے کچھ آیات ہوتی ہیں جی تشخیص کر کے، سحر کی ہو گئی، نظر کی ہوگی، کوئی ایسے کوئی علامت ہے، کوئی کسی کو تکلیف ہوئی، یہ پڑھو اللہ پاک فضل، جیسے ناف کی ہو گئی. مسنون وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں بتائی ہوئی ہیں، صبح شام کے اذکار ہو گئے اور مسنون دعائیں. یہ علاج ہے قرآن دے. جیسے ایک روحانی بیماری روح کو مرض ہو جاتی ہے نا، جسمانی بیماری، جب تک روحانی مرض نہیں اس کی ٹھیک ہوگی اس کا علاج نہیں ہوگا، وہ مرض نہیں ختم ہوگی. تو یہ قرآن حدیث نے ہماری رہنمائی کی ہے. بالکل. آپ آپ کسی کو مذاق نہ کرے. اللہ نے آپ کو اگر علم دیا اس کی رہنمائی کر دے، اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ فضل کا ضرور ہم بتائیں گے انشاءاللہ، اور قرآن حدیث سے بتائیں گے انشاءاللہ. آپ صاحب میں نے اکثر لوگوں کو کہا کہ جو اس مصیبت میں پڑا ہوتا ہے نا اس کو جا کے دیکھے. جی جو صبح شام کے اذکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہمیں. جی تو جو ہم نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے اوپر تو مصیبتیں آئیں گی نا. بالکل. تو جس طرح اللہ نے ایک جگہ قرآن کے اندر بھی کہا ہے، 2-3 جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پہ جو مصیبت پہنچتی ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. اپنی کی بالکل صحیح بات ہے. ہمارا سب اس کے اوپر ایمان ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے نا، جیسے سورۃ تغابن کے اندر آتا ہے وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں آ سکتی. یہ تو ہمارا ایمان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ جو جنات ہے اگر ان کا وجود ہے تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. بالکل جی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا معشر الجن والانس ان استطعتم. بالکل تو ذکر ہے تو اللہ پاک نے بیان کیا ہوا نا. دوسرا بات ہے کہ اللہ پاک نے جو قوت دی ہے مومن بہت افضل ہے. ہاں اگر قرآن حدیث کے مطابق چلے، بے شک. اگر قرآن حدیث سے ہٹ کر چلے گئے چاہے ہم کیوں نہ ہو، کبھی بھی ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. میں نے ہمارے بزرگ کہتے تھے، میں نے سنا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز نئی جماعت کے ساتھ پڑھتا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے کہ شیطان اس کے گدی کے پیچھے 3 گرے لگائی ہوتی ہیں. جب انسان اٹھتا ہے اٹھتا ہے ایک اس پر ٹوٹتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے دوسری ٹوٹتی ہے، جب مسلے پر کھڑا ہوتا ہے تیسری ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمیں دین نے بتایا، آپ سے بتایا جب وہ نماز پڑھ کے اذکار کرتا ہے الحمدللہ، وہ شیاطین جو انسان کو تکلیف دینے کھڑے جب اذکار کر لیتے یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر، یہ دعائیں پڑھتا تو شیطان دور ہو جائے. وہ کہتا میں اس کو مس بھی نہیں کر سکتا. میرا الحمدللہ گھر میں یہ اصول ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتایا، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں میں نے کہا بیٹا ہمیشہ دعا پڑھ کے نکل کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول. میں نے اس کا تجربہ اس طرح کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ میرے سے کوئی مہمان آیا، میں جلدی سے نکل گیا، دعائیں پڑھنا دعا کے بغیر اسی دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے بہت زیادہ چوٹیں لگی. میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ شفا بھی کون دے سکتا، اے اللہ کبھی کو کمی کوتاہی ہو جائے میری رہنمائی کرے، مجھے دعائیں نہ بھولیں. اس دن کے بعد الحمدللہ بس اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، دوسری دعائیں سارا دم شم کر کے، کیونکہ میرا معاملہ زیادہ جنات کا ہے، دم کر کے سارا نکلتا ہوں. گھر میں داخل ہو پہلے دروازہ دم کرنا، پھر دعا پڑھنی ہے، پھر اندر داخل اونچا سلام لینا ہے، پھر الحمدللہ. اس لیے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے دعا بسم اللہ اتنی آتی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، شیطان طاقت سوار سے طاقتور ترین انسان باہر کھڑا، اس کی قوت نہیں اندر جانے کی ہو جاتی. اللہ کے نبی عمل کے لیے بھی ضروری ہے کہ عمل کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، عمل کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں کھانا ملے نہ ملے ہم نے صبح و شام کے اذکار نہیں چھوڑنے. ایک دن میں ایسے اگر پچھلے رمضان کی بات ہے کہ مسجد میں میری بیوی ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھنا بتایا ہوا کہ بچوں کو دم کرنا ایسے. وہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ کہہ دیا کہ میں نماز پڑھ رہی تو میں سجدے سے اٹھے، سامنے ہماری سیڑھیاں تھیں وہاں بس اللہ پڑھ رہے. میں نے دیکھا سامنے کہ تقریباً 6-7 فٹ کا جیسے بدمانس ہوتا نا مجھے نظر آیا. تو مجھے خوف تو بہت آیا پر میں ڈری نہیں. میں نے نماز میں کو سلام پھیری تو جیسے میں نے بتایا تو پڑھ کے دم کیا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر میں آیا، پھر میں نے اس کو پکڑا. یہ ایسے معاملہ ہوا کہ کوئی جیسے مجھ سے کوئی دم کرانے آتا ہے نا
وہ عورت پیشاب کرنے کسی بہانے اندر آئی, اس نے دعا نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا. پھر اس نے رات کو تنگ کرنا شروع کیا کہ جیسے ہمارے لیے کھانا یا کچھ ایسی ضروری ہے, ایسے دعائیں ضروری ہیں. بالکل صحیح بات. اگر ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا ضروری ہے. میرے پاس میں بتاتا ہوں, اگر بیت الخلاء میں جائے, بیت الخلاء میں دعا کے بغیر جائیں گے, جنات, میرے پاس کیس ہے, دماغ کے ذریعے اس پر اثر کرتے ہیں. ٹھیک. ہمارے دیکھو نا اکثر لباس بیت الخلاء میں لٹکے رہتے ہیں. میں نے علاج کیا پیچھے, وہ کہتا ہے کہ جن ہے تو وہ کہتا تھا کہ اپنے لباس بیت الخلاء میں لٹکا کے نہ رکھو, اس میں اثر بہت زیادہ ہو جائے تو پہلے تو بیمار ہو جاتے ہو, اس وقت ساتھ لے آیا کرو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس لیے نا جنات کا جو معاملہ نا ہے یہ عام معاملہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کی رہنمائی کو اچھا انسان کرنے والا ہو, اللہ فضل کرتا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. شفا بھی اللہ دیتا ہے, تکلیف بھی اللہ دیتا ہے. اسی پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اتباع سنت, یہ تو لازمی ہے. جی جی بالکل. کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وقت کے سکہ امام گزرے ہیں. جی جی. تو ان کے دور کے اندر ایک آدمی ان کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے حضرت صاحب میری بیٹی کو نا جن نے پکڑا ہوا ہے. جی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ ہی جانتے ہوں گے, دنیا جانتی ہے. جی جی بالکل. وہ استقامت کا پہاڑ تھے. تو ان کو کہتے ہیں اچھا ایسا کرو تم میرا جوتا لے جاؤ, اور جب وہ جن دوبارہ حاضر ہو تمہاری بیٹی کے اندر, تو اس کو کہنا یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے بس. انشاءاللہ. وہ وہ آدمی کہتا ہے میں جوتا لے کے گھر آ گیا. تو چلو وہ کسی ٹائم وہ میری بیٹی کے اوپر پھر وہ جو ہے نا آ گیا. تو میں نے اس کو یہی بات کہی تھی کہ یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے رحمہ اللہ کا, نکل جو نہیں تو میں جوتے سے ماروں گا. وہ جن چلا گیا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں بڑا وقت گزر گیا, بڑا وقت گزرا, تو پھر وہ جن دوبارہ آیا. تو میں بڑا پریشان ہوا, یار پھر دوبارہ آ گیا. کہتے ہیں میں پھر بغداد کے اندر گیا, تو جا کے پتہ چلا امام صاحب تو دنیا سے گزر چکے ہیں. اب ان کی مسند کے اوپر ان کا شاگرد بیٹھا ہوا ہے. تو جا کے ان کے شاگرد سے بات کی کہ ایسے ایسے میں آپ کے استاد کے پاس آیا تھا, میری بیٹی کو جن نے پکڑا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ استاد جی نے کیا کیا تھا؟ کہ تو انہوں نے اپنا جوتا دیا تھا. تو شاگرد آگے سے کہتا آپ میرا بھی جوتا لے جاؤ. اللہ. تقوی کی بات ہے, تقوی کی بات ہے, اتباع سنت کی. تو وہ جوتا لے کے گھر آ گیا. وہ جن جب ان کی بیٹی کے اوپر آیا تو اس نے کہا بھائی نکل جاؤ, میں یہ احمد بن حنبل کے جو شاگرد ان کا جوتا لے کے آؤں. تو جن آگے سے کیا کہا بھائی میں نہیں نکلتا, وہ احمد بن حنبل تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھا, وہ تقوی کا پہاڑ تھے. اس چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو عمل ہوتا ہے اس میں اتباع سنت جو ہے. ہم علاج کرتے ہیں, میں نے جب کا علاج شروع کیا میں نے صرف تقوی کے سر پہ علاج کیا. یہ کہ میں عامل ہوں یا بہت پہنچو نہیں, میں گناہ گار سا انسان ہوں. تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کبھی بھی نہیں گرتا. اپنے اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے, جب میں دم کرتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کسی سے ڈرا. میرا ایمان اپنے اللہ پہ ہوتا ہے, تقوی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میرے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک مثال دیتا ہوں, جب ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں, پڑھے بسم اللہ پڑھو, وہ شیطان کھایا بھی الٹی کر دیتا ہے. بسم اللہ میں اتنی قوت ہے, اگر ہم مصنون طریقے سے کتنی قوت ہے, شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کو تنگ کریں. صرف کہ ہم لوگ, ہمارے محترم بھائی جو عالم دین ہے, کسی کو اس کی رہنمائی کریں. آیا کہ اس کو ان لوگوں کے پاس بھیج دے جو بیچارے شرک کروائیں, سجدے کرائیں, باتیں کریں, کہ آپ خود رہنمائی قرآن. یار قرآن حدیث میں یہ بات ہے, گھر میں یہ کریں, یہ مسنون دعا ہے, کھانا ہے ہاتھ دھو کے کھائیں. جس گھر میں کھانا ہاتھ دھو کے کھایا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے, اور کھانے کے بعد میں پھر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, میرا یقین ہے تجربہ اس گھر میں کبھی خیر اور برکت نہیں ختم ہو. آزمودہ ہے. لو جی آپ صاحب, آپ سے باتیں بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ. تو ایک آدھا سوال لے لیتے ہیں. یہ سوال آئی ہوئے میرے پاس کچھ. جو آج سب سے پہلی مجھے کال آئی تھی نا, وہ کویت سے آئی تھی. جی جی. ان کا نام محمد زاہد ہے اور ان کے بھائی کا نام محمد بلال ہے. تو سب سے پہلے جب میں نے پوسٹ اپلوڈ کی تو ان کی مجھے کال کویت سے آئی. جی جی. تو مجھے کہتا ہے سر میری ایک چھوٹی سی بچی ہے, تقریباً 1 سال سے, وہ مسلسل روتی رہتی ہے. بیچ میں ہم نے کچھ دم کروایا تھا, اس سے کچھ فاقہ آیا تھا, لیکن اب پھر وہی کفیت ہے. لیکن جب ہم اس کے پاس اذان دینی شروع کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا فاقہ ہو جاتا ہے, سکون ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک وہ مسلسل اسی کفیت کے اندر یعنی مسلسل ہوتی رہتی ہے. آپ ایسے کریں, اس بچی کا 1 سال کی ہے, عمر کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن بچی چھوٹی ہے. آپ ایسے کریں کہ آپ اذانیں تو دیتے ہیں, 1 مرتبہ اذان, 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ,
پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف بھی ایسے اذان دے اور پیچھے کھڑے ہو کر بھی اذان دے. اس کے بعد یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. یہ 21 مرتبہ پڑھ کے بچی کو دم کرے، یہ دن میں 2 مرتبہ کرے. انشاءاللہ جو بچی بہت زیادہ روتی ہے نا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا. اور جس کمرے میں بچی